بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ادیم ابن ظاہر علوی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک تھے جن کی تعداد 14 تھی۔ انہوں نے حلب کے ایک امیر کے پاس جو علویوں سے محبت رکھتا تھا ان بالوں کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ امیر حلب نے ان بالوں کو بڑی عزت و تکریم سے قبول کیا اور علوی کی بھی معقول خدمت کی۔ ایک مدت کے بعد وہ علوی جب اس امیر کے پاس گیا تو امیر حلب نے اس علوی سے رخ دے کر بات نہ کی۔ علوی نے غصے کا سبب پوچھا تو امیر نے بتایا کہ میں نے سنا ہے جو بات تم لائی ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب غلط طور پر منسوب کیے گئے ہیں۔ علوی نے کہا کہ ان مبارک بالوں کو منگوائیے۔ چنانچہ وہ بال لائے گئے اور آگ جلائی گئی۔ آگ میں بال ڈال دیے گئے لیکن وہ بجائے جلنے کے اور بھی اچھے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر امیر نے اپنی رائے بدلی اور علوی کی پہلے سے زیادہ تعظیم کی اور نذرانہ پیش کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آگ نے بال پر اثر نہ کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک شخص مہمان ہوا۔ اس مہمان نے یہ واقعہ بیان کیا کہ کھانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان پر شوربے اور چکنائے وغیرہ کے داغ دھبے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو بلا کر کہا کہ اس دسترخوان کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔ خادمہ نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت تمام مہمان اس دسترخوان کے جلنے اور چکنائی کی چراند کا انتظار کرنے لگے، لیکن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کپڑا جلنے کی بجائے بالکل بے داغ ہو گیا اور خادمہ نے صاف ستھرا دسترخوان تنور میں سے نکال لیا جیسے کوئی نیا دسترخوان ہو۔ لوگوں نے حیران ہو کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ کپڑا آگ میں نہ جل سکا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما کر اسی دسترخوان سے اپنا روئے مبارک پونچھا کرتے تھے، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہ کپڑا آگ میں جلنے سے محفوظ رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک جہاد کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میرا اونٹ تھک کر چلنے سے ہار گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ تھک گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلٹ کر اس اونٹ کو ہانکا اور دعا فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میرا اونٹ سب سے آگے رہا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کا حال پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 درہم کے عوض وہ اونٹ مجھ سے خرید لیا۔ یعلا بن مرہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 چیزیں دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پانی کھینچنے والے اونٹ پر ہوا۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کچھ بولا، پھر گردن زمین پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ٹھہر گئے اور اونٹ کے مالک کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک سے فرمایا کہ اس اونٹ کو ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا کہ ہم بلا قیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں اس کو نہیں خریدوں گا۔ ہاں یہ بات یاد رکھو کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ اس سے زیادہ کام لیا جاتا ہے اور کھانے کو کم دیا جاتا ہے، تم اس کو اچھی طرح رکھو۔ یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانور سے متعلق ہوا۔ یعلا کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے، ایک جگہ اتر کر آرام کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو ڈانک لیا، پھر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور میں نے اس درخت کا حال بیان کیا تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درخت اللہ سے اجازت لے کر مجھ کو سلام کرنے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، حالانکہ اس کے سیدھے ہاتھ میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ بات اس نے بےہودگی سے کہی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اثر سے یہ حال ہوا کہ اس کا سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی، دین اسلام کی طرف اسے بلاتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو اسلام کی طرف بلایا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگی۔ مجھے اتنی تکلیف پہنچی کہ روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن کر میں خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا، دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ بند ہے۔ میری ماں نے میرے پاؤں کی آہٹ سے اندازہ لگا لیا کہ ابو ہریرہ آ رہا ہے۔ اندر سے آواز دی کہ ابھی ذرا باہر ہی ٹھہرو۔ اس دوران میں نے پانی گرنے کی آواز سنی۔ ماں نے نہا کر دروازہ کھولا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آنسو نکل پڑے۔ میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور خبر سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تعریف میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے لگے۔ یہ معجزہ ہے کہ ایک طرف اتنی نفرت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتی تھیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر کہ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ شکایت کرتے ہو کہ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت حدیثیں بیان کرتا ہے اور مجھ پر جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کا شبہ کرتے ہو کہ اللہ کی ملاقات کے دن یہ بات ظاہر حالاں ہوگی اور قیامت میں اس کے اس وعدے کا ظہور ہوگا جو جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں کو پیش آئے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجر بھائی تجارت اور انصاری بھائی کھیتی باڑی میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میری حالت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہی میں تجارت اور زراعت سے الگ ہو کر ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ جو کچھ ملتا کھا کر وہیں پڑا رہتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مجلس میں جب تک میں کلام کرتا رہوں اس وقت تک جو شخص اپنا کپڑا پھیلائے رہے اور پھر میرے کلام ختم کرنے پر کپڑا سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لے گا، وہ کبھی میری حدیث نہ بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی کمری پھیلا دی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام پورا فرما چکے تو میں نے کملی سمیٹ کر سینے سے لگا لی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کو نہ بھولا۔